عبداللہ، جو میرے، تمہارے اور ہم سب کے اندر جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ دور حاضر کا مقبول ترین ناول عبداللہ۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ہاشم ندیم نے، اور اس خوبصورت ناول کو اسپانسر کیا ہے علی نیر صاحب نے، اور علی نیر صاحب اس ناول کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی والدہ عابدہ شاہین مان کو، جبکہ یہ تو بالکل ہی کسی نئی تھیوری کا ذکر کر رہے تھے۔ قدرت میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیل رہی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نعمان نے زور دے کر کہا، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ وقت اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باہر کے سائنسدانوں نے حال ہی میں کچھ ایسی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں جن کی زبان عبرانی ہے، اور جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آوازیں ہیں، بلکہ وہ تو اس واقعے تک بھی پہنچ گئے ہیں کہ وہاں بات کسی گدھے کے مرنے کے قصے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تیز ترار لڑکی نے ناک سکیڑی، تو اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نعمان نے اصرار جاری رکھا، یار، جب آواز کے فریم خلا میں زندہ رہ سکتے ہیں اور صدیوں بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں، تو پھر ہماری تصویریں بھی فضا میں کہیں نہ کہیں کسی تہہ میں ضرور باقی رہتی ہوں گی۔ تم دیکھنا، جلد ہی ایک ایسی مشین بھی وجود میں آ جائے گی جو ہمیں ہمارے مستقبل نہیں تو کم از کم ماضی میں ضرور پہنچا دے گی، جہاں پر ہم خود اپنی آنکھوں سے اپنا بچپن، اپنے والدین اور دیگر حالات دیکھ سکیں گے۔ شرارتی لڑکی خاموشی سے چلائی، واو، دیٹس گریٹ، یو مین ٹائم مشین۔ کاش اس وقت تک ہم بھی زندہ ہوں اور اپنے ماضی میں جھانک سکیں۔ اتنے میں میں بھی اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ میں نے نعمان کو سیلف مارنے کا کہا۔ اس نے سیلف مارا اور موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہو گئی۔ سب نے خوشی کے مارے سیٹیاں بجائیں اور نعرے لگائے، اور اپنی اپنی جوڑی کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ گئے۔ نعمان نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دینے چاہے۔ میں نے مسکرا کر نوٹ واپس اس کی شرٹ کی جیب میں رکھ دیے اور اوپر درگاہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، میں وہاں رہتا ہوں، کبھی وقت ملے تو وہاں آئیے گا۔ میں آپ کو اس بائک کے بارے میں کچھ ایسی ہدایات دوں گا کہ پھر یہ آپ کو مہینوں تنگ نہیں کرے گی۔ نعمان نے گرم جوشی سے بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا، او شور، میں ضرور آؤں گا۔ شرارتی لڑکی نے بھی جاتے جاتے جلدی میں مجھ سے ہاتھ ملایا، اور وہ سبھی میرا شکریہ ادا کرتے اور شور مچاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جانے میں ساحل پر چہل قدمی کے لیے کیوں اترا، جانے یہ گروپ وہاں کیوں آیا اور ان تک میری رسائی کیوں ہو پائی۔ شاید یہ سارا کھیل ہی مجھے اس نئی تھیوری تک پہنچانے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ کل صبح موقع ملتے ہی سب سے پہلے مولوی خضر سے اس یونانی فلسفے کے بارے میں بات کروں گا۔ کیا واقعی ہمارا کوئی ہمزاد بھی ہوتا ہے، بالکل ہمارے جیسا، ہمارا ہم نام، ہم پیشہ؟ لیکن اگلا دن جمعرات کا تھا، اور حسب معمول فجر کے بعد ہی سے دھیرے دھیرے درگاہ پر حاضری دینے والوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ اس روز ویسے بھی نہ جانے کیوں اس قدر بھیڑ تھی کہ مجھے سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں مل سکی، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے عصر کا وقت بھی ہو گیا۔ آج میرا دل بالکل ہی بجھا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ زہرا کو اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسے اپنے عبداللہ کا پتہ مل چکا تھا، اور شاید اب وہ ہر جمعرات کو سینکڑوں میل کا سفر کر کے اس درگاہ کی زیارت کو جایا کرے گی جہاں اسے اس کی من کی مراد مل سکتی تھی۔ اور پھر وہ درگاہ کی زیارت کو یہاں آتی ہی کب تھی؟ وہ تو صرف عبداللہ کی زیارت کے لیے آتی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میری نظر صحن کے پار دروازے پر پڑی۔ کچھ دیر تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ہاں، وہی تو تھی، تھکی تھکی نڈھال سی، اپنے آپ اور اس زمانے سے بیزار۔ میں نے لوگوں سے نظر بچا کر دوبارہ اپنی آنکھیں مل کر دیکھا، لیکن وہ زہرا ہی تھی۔ آج صرف اس کی خادمہ ہی اس کے ساتھ تھی۔ وہ عورتوں والے حصے کی طرف بڑھ گئی اور لا تعلق سی ہو کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نوکرانی جلدی جلدی اسے پنکھا جھلنے لگی۔
زہرا کی حالت بہت ابتر تھی. شاید وہ کسی لمبے سفر کی تھکان کے زیر اثر تھی یا پھر کسی اندرونی کشمکش نے اس کو اتنا نڈھال کر رکھا تھا. میرے دل میں شدید یہ خواہش ابھری کہ میں کسی طرح اسے معلوم کروں کہ اس کی عبداللہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں، لیکن میری یہ حسرت دل میں ہی دبی رہ گئی. کچھ ہی دیر میں مجھے اپنے کمرے میں جانا پڑا اور نظر و نیاز اور مسائل کے حل کا مرحلہ شروع ہو گیا. مردانے سے فارغ ہو کر میں عورتوں والی کھڑکی کی جانب آیا تو حسب معمول میری سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی. کچھ ہی دیر میں اس کی روح میں اتر جانے والی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. آج اس کی آواز میں بھی تھکن کا غلبہ تھا. اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دیں گے؟ میرا دل زور سے دھڑکا. شہنشاہ خود سوالی سے سوال کر رہا تھا. میرے پاس میری اس لا حاصل زندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا. پھر بھی آپ کہیں. کچھ دیر دوسری جانب خاموشی رہی، جیسے وہ کسی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو. پھر اس کی آواز ابھری. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ درگاہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. پہل تو میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے. میں نے وضاحت چاہی. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا. آپ مجھے کہاں بھیجنا چاہتی ہیں؟ کہیں بھی. آپ کہیں بھی چلے جائیں، بس یہ درگاہ چھوڑ دیں. آپ دھیرے دھیرے میرے راستے کی رکاوٹ بنتے جا رہے ہیں. آپ کی وجہ سے عبداللہ کو یہاں سے کہیں اور جانا پڑا، اور جب میں وہاں ان تک پہنچی تو انہوں نے مجھے اس درگاہ کی حاضری کا حکم دے دیا. میں ان کا حکم تو ٹال نہیں سکتی، لیکن آپ سے درخواست تو کر سکتی ہوں کہ آپ ہی میرے حال پر رحم کھائیے. برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے بعد وہ دوبارہ یہیں آ جائیں. وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے دل پر نہ جانے کتنی چھریاں چل رہی تھیں. تو گویا اس کی آج کی حاضری کا مقصد بھی اسی رقیب کی مداح سرائی تھا جو پہلے ہی میری محبت پر ڈاکہ ڈال چکا تھا. مجھے زہرا کی سنگ دلی کا اس شدت سے احساس ہوا کہ روح کے نازک دھاگے ادھڑنے لگے. کیا اسے میری حالت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ میں یہاں صرف اور صرف اسی کے لیے تو بیٹھا ہوا تھا. کیا میری محبت اتنی حقیر اور فضول تھی کہ آج تک اس پتھر پر ایک دراڑ بھی نہ ڈال پائی؟ میری طرف سے گہری خاموشی پا کر اس جلاد نے مجھے پھر میری موت یاد دلائی. میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں. زندگی میں پہلی مرتبہ میرے اندر کی کڑواہٹ باہر نکل آئی. آپ جواب کہاں چاہتی ہیں؟ آپ کو تو بس حکم سنانا ہے، سو آپ نے سنا دیا. اب یوں کہیں کہ آپ تعمیل کی منتظر ہیں. اسے شاید اپنے لہجے کی سختی کا کچھ احساس ہوا. اگر میری کسی بات سے آپ کو دکھ ہوا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں. آپ میری ابتر حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں اس وقت ڈوب رہی ہوں جب کنارہ بس سامنے نظر آ رہا ہے. مجھ پر رحم کریں پلیز. جلاد سر قلم کرنے سے پہلے سزائے موت کے مجرم سے رحم کی اپیل کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے سر پر کھڑے ہو کر ڈوبنے سے بچنا چاہتی ہیں تو مجھے یہ موت بھی منظور ہے. میری دعا پھر بھی یہی ہوگی کہ خدا آپ کی کشتی پار لگا دے. لیکن میں یہاں کچھ شرائط کے تحت اور کچھ معزز لوگوں کے وعدوں اور ضمانت پر آیا ہوں. مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں یہاں سے جانے کا کوئی مناسب موقع اور بہانہ ڈھونڈ سکوں. مجھے یہاں سے جانے کے بعد اپنا سامنا بھی کرنا ہے. امید ہے آپ مجھے خود اپنے سامنے ذلیل ہونے سے مجبور نہیں کریں گی. نہیں، خدا نخواستہ. ساحر، میں جانتی ہوں میں آپ کو کتنی مشکل میں ڈال رہی ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے، بس آپ نہیں جانتے. جانے وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز آنسوں میں رنت گئی اور وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی. میں ویسے ہی اپنی جگہ پتھر بنا بیٹھا رہا. آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے میرا نام ساحر پکارا تھا. یہ 4 حرف اس کی زبان سے نکل کر کس قدر محترم، کتنے بلند ہو گئے تھے. مجھے یوں لگا کہ میرے بے معنی سے نام کو اس کی زبان نے معنی دے دیے تھے. ساحر. پہلے تو کبھی مجھے میرا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے بھی مجھے ایک امتحان میں ڈال گئی تھی.
जाने सुल्तान बाबा और अब्दुल्ला को मैं ये बात कैसे समझा पाऊंगा कि जिसके लिए मैं इस इम्तिहान गाह में आकर बैठा था वही नहीं चाहती कि मैं सारे पर्चे हल करके सुरखरू हो सकूं। जब मुम्तहिन ने इम्तिहान से पहले ही नतीजा सुना दिया था कि कामयाबी मेरा मुक़द्दर नहीं, तो फिर इस आजमाइश का तकल्लुफ़ भी क्यों। शाम को मगरिब के बाद जब फरागत मिली तो मैंने सबसे पहले मौलवी खज़र को कल रात साहिल पर मोटरसाइकिल ग्रुप से होने वाली मुलाकात के बारे में बताया और उसके साथ ही उन्हें इस अक्स आईना थ्योरी के बारे में बताया कि मैं उनकी बात सुनकर काफ़ी उलझ सा गया हूँ। ख़ास तौर पर हमज़ाद वाली बात सुनकर तो ख़ुद मुझे भी एक लम्हे को ऐसा लगा था कि कहीं वाकई मेरा हमज़ाद ही तो मेरे साथ साथ नहीं चलता जो मुझसे पहले ही हर मुकाम पर पहुँच जाता है। मौलवी खज़र ने गौर से मेरी बात सुनी। वो नौजवान ठीक कह रहा था मियाँ। ऐसा एक नज़रिया भी मौजूद है जो इस दुनिया को पहले से होने वाले वाक़यात का तसलसल बताता है। साइंस में इसके अलावा भी दुनिया के वजूद में आने की कई तजवीहात पेश की गई हैं, मसलन बिग बैंग का नज़रिया, डार्विन की थ्योरी वगैरह वगैरह। उसके अलावा भी एक और दिलचस्प नज़रिया मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि इस कायनात की और इस दुनिया की पूरी फिल्म पहले ही से बनाकर कैसेट में बंद कर दी गई है। बनाने वाले मालिक ने पहले ही से पूरी फिल्म देखी हुई है, यानी अज़ल से अबद तक सब कुछ फिल्माया जा चुका है। आगे जो होना है वो भी कैसेट मौजूद है और ये इल्हाम या कशफ या मुस्तकबिल बीनी उनके हिस्से में आती है जो फिल्म के आगे हिस्से के चंद मनाजिर अपनी किसी ख़ास रूहानी ताकत की वजह से पहले ही देख लेते हैं। उसी तसव्वुर पर काम करते हुए बैरूनी मुल्कों के साइंसदान टाइम मशीन की तख्लीक की कोशिशों में जाने कब से लगे हुए हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अबद तक फिल्म मौजूद है तो मुस्तकबिल में भी सफ़र किया जा सकता है और बाकायदा मुस्तकबिल या माजी में जाकर हालात व वाक़यात का मुशाहिदा भी मुमकिन है। मैंने कहा ना मियाँ, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हज़रत, इंसान की खोज का ये सफ़र उसे ऐसे नज़रियात और मफरूदों तक ले जाता रहेगा और हक़ाइक़ सामने आते रहेंगे। अलबत्ता एक मुसलमान का अक़ीदा अटल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी हयात का सिलसिला शुरू हुआ है और अब क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारा दूसरा बुनियादी अक़ीदा ये है कि तकदीर अटल है और सिर्फ़ दुआ तकदीर बदल सकती है। हमारा किस्मत का फ़लसफ़ा भी तो किसी न किसी तरह सबसे पहले तयशुदा होने या फिर बकौल मगरबी मुतहक़्क़िक़ सारे अमल की मुकम्मल फिल्म बंदी होने को सहारा देता है ना। बस बुनियादी फ़र्क अक़ीदे का ही रह जाता है, वरना मगरबी साइंसदान बहुत सी बातों में ख़ुद इस्लाम की तरवीज कर रहे हैं, चाहे अनजाने में ही सही। मैं हैरत से मौलवी खज़र की बातें सुन रहा था। हमारे इर्द गिर्द कितने इसरार राज बिखरे पड़े हैं और हम न जाने किन चीज़ों में अपना ध्यान खपाते रहते हैं। दूसरों को तो छोड़िए, ख़ुद मैं कहाँ इन इसरारवर मोज़ की हकीकत जानने के लिए यहाँ आया था। मेरा मकसद तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़हरा ही थी और अब तो शायद इस कहानी का ख़ात्मा भी करीब आ चुका था। मैंने सोचा कि एक आध दिन में कोई मुनासिब सा मौका देखकर मौलवी खज़र से अपनी ज़हरा से होने वाली उस आखिरी बातचीत का अहवाल बयान करके दरख्वास्त करूँगा कि किसी तौर पर अब्दुल्ला या सुल्तान बाबा को मेरे वापसी के इरादे से मुत्तला कर दें। मैं दरमियान में सिर्फ़ एक मरतबा एक दिन के लिए घर होकर आया था, जबकि मम्मा पापा समेत तमाम दोस्तों को सख्ती से पहले महीने में दरगाह मिलने आने से मना कर रखा था, यूँ कि मैं किसी भी हवाले से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। अलबत्ता हस्बे वादा वालिदैन से मिलने के लिए हर 2 हफ्ते में एक रात तो घर पर गुजारनी थी। मैं जब घर पहुंचा तब मम्मा और पापा दोनों ही बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे थे और शाम होने से पहले मेरे दोस्तों का भी जमघटा सा लग चुका था। वो सब मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे मैं जाने कितनी सदियों बाद उनसे मिला हूँ। बाकायदा जश्न का सा समा था। मैं दरगाह में 15 दिन गुजार कर पहली मर्तबा घर गया था और इन पिछले 15 दिनों में मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई थी। पहली वजह तो सुल्तान बाबा की शर्त थी और दूसरी वजह मौलवी खज़र का हमा वक्त साथ।
وہ ہر نماز کے وقت سے پہلے ہی پیغامبر بھیج کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ سچ ہے کہ اگر مولوی صاحب نہ ہوتے تو مذہب سے میرا یہ تعارف اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی نماز بہت مشکل اور پابند کر دینے والا عمل لگتا تھا۔ کچھ ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ نماز وغیرہ کی پابندی شاذ و نادر ہی کی جاتی تھی۔ مما کو سال میں کبھی ایک آدھ بار جوش چڑھتا تو کوئی محفل میلاد وغیرہ منعقد کروا لیتی تھیں، لیکن مجھے تو وہ بھی میلاد کی محفل سے زیادہ فیشن پریڈ لگتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو کبھی کبھار ہمارے ڈرائیور کی دیکھا دیکھی جمعہ یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی مرسیڈیز بینز میں قریبی مسجد تک چلے تو جاتے تھے، لیکن زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ مذہب ہمارے گھر میں ایک فالتو بلکہ کسی حد تک ممنوع شے تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں اسکول میں اپنے دوستوں کو رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا تھا تو گھر آ کر میں بھی مما پاپا سے روزہ رکھنے کی ضد کرتا تھا، لیکن نہ تو انہوں نے خود کبھی رمضان کی پابندی کی تھی اور نہ کبھی مجھے روزہ رکھنے دیا۔ مما کو ہمیشہ اپنے لاڈلے بیٹے کی صحت گرنے کا غم کھائے جاتا تھا، البتہ وہ خود کبھی کبھار 27ویں یا 23ویں شب کا روزہ رکھ لیتی تھی۔ رہ گئے پاپا تو ان کا تو سارا سال ہی بیرون ملک دوروں اور سفر کی نظر ہو جاتا تھا، لہٰذا ایسے میں روزہ رکھنے کی بھلا کیسے فرصت؟ پتہ نہیں میرے گھر والے مذہب سے اتنا خوفزدہ کیوں تھے۔ درگاہ میں پہلے دن نماز پڑھتے ہوئے خود مجھے مذہب سے بے حد خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ مولوی خضر کی صحبت میں علم ہوا کہ مذہب تو بہت ہی آسان اور دوست نما کوئی چیز ہوتی ہے، جسے ٹھیک طرح سے اپنایا جائے تو الٹا وہ ہمارے اندر کے خوف اور وسوسوں کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے گھر میں مذہب شناختی کارڈ کے خانے میں لکھا جانے والا ایک لفظ مسلم تھا۔ ہاں، البتہ ایک بہت عجیب بات یہ تھی کہ کوئی بھی موت چند دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی مذہب کو یوں پھیلا دیتی تھی جیسے ہم لوگوں سے زیادہ کٹر مذہبی اور کوئی نہ ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا جب یکے بعد دیگرے پہلے دادا ابو اور پھر دادی جان چند مہینوں کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، تب ہر موت کے اگلے چند دنوں تک ہمارے گھر میں صرف اور صرف مذہب کا راج تھا۔ جزدانوں میں برسوں سے پڑے قرآن اور سپارے اتار کر ان کی دھول جھاڑی گئی اور ہفتوں گھر میں قرآن خوانی ہوتی رہی۔ ایک مولوی صاحب روزانہ صبح سے شام تک گھر کے وسیع لان میں لگائے گئے شامیانے میں دعا کرنے کے لیے بیٹھے رہتے، اور ہمارے گھر کے دالان میں ظہر، عصر اور مغرب کی 3 نمازیں باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، جن میں پاپا سمیت وہ تمام ملاقاتی بھی شامل ہوتے جو تعزیت کے لیے آتے تھے۔ مما بھی سر پر سفید چادر ڈالے اور ہاتھ میں تسبیح لیے عورتوں کے جمگھٹے میں ورد کرتی نظر آتی، اور میں نے زندگی بھر میں صرف انہی دنوں میں ان کے ہاتھ میں قرآن دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف موت ہی ہمارا مذہب سے واحد ذریعہ ملاقات ہے، اور چونکہ دادا اور دادی کے بعد گھر میں کسی خونی رشتے کی موت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا تب سے مذہب کے لیے بھی گھر کے دروازے ہمیشہ کی طرح بند تھے۔ جس دن میں درگاہ سے ایک رات گزارنے کے لیے گھر گیا تھا، اس دن میں نے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، حالانکہ اس شور اور ہنگامے میں بھی مجھے تمام نمازوں کے اوقات نہ صرف یاد رہے بلکہ ہر نماز کے وقت میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت بھی ابھری، جیسے مجھ سے کوئی اہم چیز چھوٹ رہی ہو۔ مجھے کھو دینے کا عجیب سا احساس بھی ہوا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے سامنے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں کوئی جرم کرنے چلا ہوں۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساحر تو پکا مولوی بن گیا ہے درگاہ جا کر۔ پتہ نہیں ہمارے گھرانوں میں مولوی جیسا محترم لفظ کیوں اور کب کیسے ایک الزام کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہمارا مذہب سے تعلق صرف بچے کے کان میں اذان دلوانے سے لے کر نماز جنازہ پڑھوانے تک ہی رہ گیا تھا۔ درمیان کا مذہب نہ جانے کہاں کھو گیا۔ سو میں بھی اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں کی محفل میں ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکا۔ البتہ واپس آ کر میں نے مولوی خضر سے اپنی اس کمزوری کا ذکر کیا تو انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر بس اتنا کہا، چلو جو ہوا سو ہوا، تم یوں کرو کہ ان سب نمازوں کی قضا پڑھ لو، مذہب کا کام راستہ دینا ہے،
راستہ روکنا نہیں۔ اب میں ان سے کیا کہتا کہ مجھ سے تو میری پوری زندگی ہی قضا ہونے کو ہے۔ زہرا کے حصول کی لگن بھی ایک طرح کی امید ہی تھی، لیکن جب سے اس نے مجھے اپنا یہ جنون ترک کرنے کی درخواست کی تھی، تب سے مجھے واقعی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک سجدہ جس میں اسے مانگنا تھا وہی مجھ سے قضا ہو چکا تھا۔ میں نے آخر کار حتمی فیصلہ کر ہی لیا اور ایک طویل خط میں عبداللہ کو زہرا کی درخواست کے بارے میں ساری تفصیل لکھ ڈالی۔ عبداللہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب میرا اس درگاہ پر مزید ڈیرا ڈالنے کا کوئی مقصد ہے نہ فائدہ، لہٰذا وہ سلطان بابا کو بتا دے کہ میں شرط ہارنے کا اعلان کر رہا ہوں اور اس جمعرات کے بعد درگاہ چھوڑ جاؤں گا۔ ہو سکے تو وہ کسی اور خدمتگار کا بندوبست کر لیں یا پھر عارضی طور پر عبداللہ ہی واپس یہاں آ جائے۔ خط لکھتے ہوئے بھی یہ بات میرے دل میں آئی تھی کہ زہرا بھی تو یہی چاہتی تھی کہ خود عبداللہ اس درگاہ کا انتظام پھر سے سنبھال لے، شاید اسی طرح میں اس محبوب کے کچھ کام آ جاؤں۔